محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس ہے. دونوں ہی عظمت والے، فضیلت والے اور برکت والے کام. رمضان کا وقت برکت والا اور حدیث کی جو مجلس لگی ہوتی ہے وہ مجلس برکت والی. کیونکہ حدیث کی جو مجلس اس میں باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، فلانے صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فلانے صاحب بھی کہہ رہے ہیں. میں یہ تصور کر لوں کہ میں حضور کے مجلس میں بیٹھا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ارشاد فرما رہے ہیں اور میرے کان حضور کی باتوں کو سن رہے ہیں. معمولی نہ سمجھا جائے. اگر گھر سے میری نیت یہ ہو کہ میں نے نماز کے بعد درس سننا ہے، یا میں درس سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے گھر سے نکلتا ہوں، تو میری اس نیت سے اللہ میرے لیے آگے کا سارا نظام بدل دیتے. ایک تو یہ کہ میں طالب علم بن گیا، اور حضور کا فرمان من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جب بندہ گھر سے دین کی بات سیکھنے کی نیت سے نکلتا ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ دینی مجلس ہے، وہ دین کی بات ہے، حضور نے فرمایا جب تک یہ بندہ گھر واپس نہیں آتا اس وقت یہ بندہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ کے راستے کے جتنی فضیلتیں ہیں وہ ساری کی ساری فضیلتیں اس بندے کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ دین پڑھنے کی نیت سے، حدیث سننے کی نیت سے، دینی محفل میں جانے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی نورانی فرشتے اپنے پروازوں کو روک کر اپنے نورانی پر اس بندے کے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے فرش بچھا رہے ہیں. ہمارے ہاں کسی کے لیے سرخ قالین بچھایا جاتا ہے، کسی کے لیے سبز بچھایا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ جب اس نیت سے کہ ہم نے جا کے مسجد میں حدیث کا سبق، حدیث کا درس سننا ہے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے. تیسرا فائدہ کہ جب آپ گھر سے نکلے، اسی نیت سے نکلے، جب تک آپ واپس نہیں جاتے آپ کے لیے فرشتے باقی مخلوق دعاؤں میں لگے رہتے، اور آپ کی اپنی دعا، کیونکہ اللہ کے راستے کے مانگی ہوئی دعا قبول دعا ہوتی ہے. بہرحال ایک تو مجلس بھی برکت ہے اور مہینہ بھی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس مہینے کی عظمت، اس کے قدر و منزلت، اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے حضور نے بیان فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی
शहजादा सहाबी है, फारस के बादशाह के बेटे सलमान, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बने, और जितनी उनकी कुर्बानी थी, कुर्बानी का बदला उनको मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखकर फरमाया, सलमान मिन्ना मिन अहलिल बैत। है तो फारस का शहजादा, लेकिन कितनी मुशक्कतों से, तकलीफों से और कितने मुश्किलात से गुजर कर मेरे कदमे में पहुंचा, मेरे नबूवत को तस्लीम किया, मेरे सहाबियत का मुकाम और मर्तबा मिला, तो उसका बदला अल्लाह की तरफ से सलमान को ये मिला कि उधर शहजादगी थी, बाप बादशाह, दादा बादशाह और परदादा बादशाह, वो बादशाहतें छोड़ दी। अल्लाह ने हमेशा के जो बादशाह है सरदारों के गुलामी नसीब फरमाई, और हजरत सलमान को हुजूर ने फरमाई, है तो फारस के लेकिन ही हमारे। कोई बड़ा किसी दे कण ते हथ रख के ना अपना पुत्र है अंदर छोड़ो हो जाते, यार मैनू फलाने चौधरी ने, फलाने साहब ने, फलाने बंदे ने, फलाने बुजुर्ग ने मुझे अपना कहा। और यहाँ पर कौन फरमा रहे? हुजूर। किसको? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला, हजरत जैद रजी अल्लाह ताला, जैद बिन हारिसा। बड़ी कुर्बानी में बताने ही चाहता हूं कि ये जो हम 5-10 मिनट टाइम देते हैं ना, मस्जिद आ गए, तिलावत की, नमाज से पहले आ गए, नमाज के बाद बैठे रहे, दीन की बात सुन रहे हैं, दीन पर अमल करने का दाइया है, ये कुर्बानी है भाई। और इस कुर्बानी पर मिलता क्या है? मैं चंद एक मिसालें दे रहा था। हजरत जैद रजी अल्लाह ताला, बड़ी कुर्बानी, बाप को कहा नहीं जाता साथ, चाचू आ गए नहीं जाता साथ, इतने पैसों के, दिरहम के, दीनार के लेके आ गए, पता नहीं आगे जैद किसके गुलामी में होगा, पता नहीं वो कितना डिमांड करेगा, चलो हम बंदोबस्त करके लेके जाते हैं। चाचू भी आ गए, बाप भी आ गए, मामू भी आ गए, जो करीबी रिश्तेदार है हजरत जैद के, जिनको देख के बंदे की आंखें ठंडी होती है, इतने अरसे बाद पहुंचे, हजरत जैद को ढूंढते ढूंढते, और मालियत भी साथ लेके आ गए। हो सकता है अगवा हो गया हो, तावान देना पड़ जाए, हो सकता है किसी ने खरीद लिया हो, कीमत देनी पड़ जाए। हुजूर के खिदमत में पहुंचे, हमें पता चला हमारा बच्चा आपके पास है, आपके यहाँ गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, ये मैं बाप हूँ, ये मैं चाचू हूँ, ये मैं मामू हूँ, हम लेने आए हैं, और जितना आप डिमांड करेंगे हम आपके मुतालबे को, डिमांड को पूरा करेंगे। हुजूर मुस्करा दिए, कुर्बान जाइए आपके मुस्करा। हुजूर तो अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हुजूर तो पूरी उम्मत के लिए बाप है, आपकी हर ज़ौजा उम्मत की माँ है। अच्छा, मैं क्या फैसला सुनाऊं? जैद को बुला लेते हैं, वो जैसे फैसला करेगा हमें कबूल होगा। हजरत जैद आ गए, देखते ही आंखें नीचे कर ली, क्योंकि पता चल गया कि लेने नहीं आए और की करना। जैद जानते हो? ये जानता हूँ, ये बाप है, ये चाचू है, ये मामू है। ये तो मैं लेने आए हैं। चलो मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं जाऊंगा। बाप कहने लगा, चाचू कहने लगा, हम पैसे दे के तुझे छुड़ाएंगे, हम वैसे मिन्नत करला नहीं करेंगे, और पैसों की जरूरत हो तो और पैसे मंगवा लेंगे। ने कहा नहीं, पैसों की बात नहीं, मैंने जानी, जिस दर पे आया इस दर पर छोड़ के कौन जाने। सखियों के सखी, मेहरबानों के मेहरबान, सरदारों के सरदार, जिनके औलाद को अल्लाह ने जन्नत की सरदारी नसीब फरमाई, जिनको इमामुल अंबिया बनाया, जिनकी खुशी को जन्नत बना दिया, जिनकी परेशानी को अल्लाह ने जहन्नम में तब्दील किया। ऐसे नबी। आप कहने लगे, चाचू कहने लगे, पुत्रा गुलामी नु आजादी से तरजीह दे रही, सारी जिंदगी गुलाम रहेगा। गुलामी एक दाग होगा, गुलामी एक कालक, एक लेबल।
تو بیٹا زید کہنے لگا ابا جی میں اس غلامی پر 100 آزادی قربان کرنے کے لیے دیا، جو میرے مرضی رکھو، جان دو چلے جاؤ، اتنے رہنا رہ دو، میں حضور کا در چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑی قربانی دی۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد زید بن محمد ہوگا، زید بن حارثہ قربانی پر ملتا ہے۔ پھر جب وہ زید بن محمد والا ٹائٹل اللہ نے واپس لے لیا تو پھر اسی زید کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ پورے قرآن میں سوائے زید کے کسی اور صحابی کا نام اعزاز ہے ان کا، قربانی پر بدلہ ملا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس مہینے کی عظمت، اس کے برکات، اس کی رحمتیں، اس کے اعمال اور اس کے ثواب کو بیان فرمایا۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اب ہمیں تو برکتیں نظر نہیں آ رہی بھائی، ہم نے رمضان کو رمضان جیسا بنانے کی کوشش ہی نہیں کی تو ہمیں برکتیں کیسے نظر آئیں؟ وہ لیبارٹری والے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو مائکرو اس کے ذریعے دیکھتے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا، عام بندے ان کو نظر آ رہا ہے، عام بندے کو نظر نہیں آ رہا۔ ہماری آنکھ وہ آنکھ بنی نہیں کہ رمضان کے برکتوں کو دیکھ سکے۔ ہمارا دل و دماغ ابھی تک اس طرح کا بنا نہیں کہ رمضان کی برکتوں کو، رمضان کے ساعتوں کو، رمضان کے رحمتوں کو پا سکے، دیکھ سکے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ ماشاءاللہ آپ میں سے بھی کئی گئے ہوں گے، بیت اللہ کا دیدار اللہ نے نصیب کیا ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے تو عام جو مسلمان ہے وہ اتنا محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے یہ کرکٹ ٹیم کے مسلمان ہوئے یوسف، محمد یوسف پر، وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن گھر والوں کو نہیں پتا، باہر ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، وہاں سے انہوں نے کوئی بندوبست کیا، کوئی انتظام کیا کہ چلو یار یہیں سے عمرہ کر لیتا ہوں۔ گھر والوں کو آج نہیں تو کل تو پتہ چلنا ہی چلنا ہے، لیکن چلو اب آئے قریب ہے تو عمرہ کر لیتے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ وغیرہ کا سارا انتظام کر کے ساتھی ساتھ والے بتلاتے ہیں۔ جب وہ پہلی دفعہ بیت اللہ کے سامنے آئے تو ان کی اتنی چیخ نکلی کہ اس چیخ نے سب کو پریشان کر دیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ چیخے کیوں، دھاڑے مار مار کر روئے کیوں؟ کہنے جو بیت اللہ کے اوپر اترتی رحمتیں اور اترتے برکات میں دیکھ رہا تھا، میں تو اس کو برداشت نہ کر۔ تو وہ آج رمضان کی برکت کو محسوس کرتے ہیں۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ، اس کے برکت کے پر حضور نے ایک دلیل دی، فرمایا اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس رات کا تو سب کو پتا ہے نا، جس کو شب قدر کہتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اس ایک دلیل کو بنیاد بنا کر حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مبارک مہینہ ہے۔ وگرنہ احادیث کی روح سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، رمضان کا چاند دکھتے ہی اللہ حکم دیتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دو اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دو۔ برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی ماہ مبارک کے لیے، اسی ماہ مبارک کے لیے اللہ سال بھر جنت کو سجاتے ہیں۔ جب رمضان ختم ہو گیا نا، عید کا دن گزر گیا، اگلے دن سے رمضان کی خاطر جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو شادی سے، پروگرام سے 2 دن پہلے، 8 دن پہلے، 10 دن پہلے
घर तैयार किया, कमरा तैयार किया, बाजार से जाए, फलाना किया फलाना किया। अल्लाह अपने बंदे की खातिर इस माह मुबारक के लिए जन्नत को पूरा साल सजाते। कैसे बरकतों वाला महीना। रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी बरकत का ये भी अंदाजा कर लें कि रब ताला ने इस माह मुबारक के दिन के रोजे तुम पर फर्ज किए। मर्द है, औरत है, जवान है, बूढ़ा है, उज़र कोई ना हो, शरी उज़र, तो उस वक्त जैसे सफर है, बीमारी है, कल भी मैंने बात की थी मेरे ख्याल में किसी दर्स में, उसके अलावा कोई और उज़र नहीं जाना जाएगा और रोजे की पूछ होगी। जो एक रोजा रखता है रमजान का, उसका बदला अल्लाह मिल जाते हैं, और जो एक रोजा छोड़ेगा क़यामत के सुबह तक रोजे रखता रहेगा, उस एक रोजे का सवाब नहीं पाएगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन का रोजा फर्ज, रात के क़याम तरावी को तुम्हारे लिए सवाब की चीज बनाए। और तो तरावी का कंसेप्ट ही कोई नहीं, बस बापे पढ़ लेते ने जवान, उन्होंने तो अपने काम, आज छुट्टी है तो आज तरावी पढ़ लूंगा, आज कोई काम नहीं है तो आज तरावी पढ़ लूंगा। नमाज का पूछो, तरावी का पूछो, ये काम लगे हुए। भाई पूरा साल जो हम काम करते रहे, अगर औलाद नमाज में, रोजे में, तरावी में, इन चीजों में कोताही करेगी, पूछ वालिदैन से हो। वालिदैन का हक है भाई। हम सिर्फ उनकी दुनिया बनाने के लिए दुनिया में नहीं आए, अपनी औलाद की आखिरत बनाना, उनको दीनदारी की तरफ ले जाना, उनको दीन की बातें समझाना, दीन की बात उनसे करना, ये भी हम वालिदैन की जिम्मेदारी है। सिर्फ मैं आप अकेले नमाज पढ़ूं, मैं आप अकेले रोजा रखूं, मैं आप अकेले तरावीह पढ़ूं, इससे मेरी जान नहीं छूटेगी। भाई कहना मेरे और आपकी जिम्मेदारी। दुनिया का कोई काम औलाद खराब करे, अब्बा गुस्से भी होगा तो नाराज भी हो जाए, नहीं हो जाए। आज तक मैं अपनी औलाद से इस करके नाराज हुआ कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। घर के बच्चियों का हाथ का बनाया हुआ खाना मैंने छोड़ा तो तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम रोजा नहीं रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाता। और फिर पापा जा किधर और खा, तो जो मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने मुझे बड़ा बनाया, सरबराह बनाया, वालिद होने का एजाज दिया, बड़ा पद अल्लाह ने मेरे अंदर रखा। माँ हूं, बाप हूं, बड़ा भाई हूं, जो जिसकी जहां जिम्मेदारी है, हुजूर की जिम्मेदारी पूरी उम्मत की, आप पूरी उम्मत को रहनुमाई दे रहे, आप पूरी उम्मत की फिक्र कर रहे हैं। मेरे और आपकी जिम्मेदारी अपने घर की है, मोहल्ले की है, पड़ोस की है, इलाके की है, तो मेरे और आपसे उस बारे में पूछो। उलमा ने लिखा है अपने औलाद की फिक्र करो। आजकल तो माशाअल्लाह अच्छे रोजे हैं, मौसम अच्छा है। यहां तक बात उलमा ने लिखा है कि अगर बच्चा आज 10 साल का पूरा रोजा नहीं रख सकता, उसको आधा दिन का रोजा रखो, उसकी आदत बनाओ। एक दिन आधा दिन रख लेगा, फिर 1-2 दिन बाद आधा दिन रख लेगा, चलते चलते इसी साल उसकी आदत बन जाएगी और वो 2-4 नफली रोजे रखेगा। छोटा बच्चा है, नफली रोजा रख सकता है, रख रहा है, उसको इनाम दो, उसका शौक दिलाओ। जैसे हम कहते हैं फलाना काम तूने कर लिया, तुझे ये लेके दूंगा, फलाना काम तूने कर लिया, तुझे ये लेके दूंगा, उसको ये नहीं शौक दिलाओ। कायदा खत्म करोगे ये मिलेगा, सिपारा खत्म करोगे ये मिलेगा, कुरान खत्म करोगे ये मिलेगा, रोजा रखोगे ये मिलेगा, इतने रोजे रखोगे तो इतना कुछ मिलेगा। हम वालिदैन सिर्फ औलाद नाल जुल्म नहीं कर रहे, अपने नाल भी जुल्म है। आज अगर मेरी मौजूदगी में मेरे आंखों के सामने मेरी औलाद नेक नहीं, तो मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? मेरे जाने के बाद मेरे लिए सदका जारिया क्या बनेगा?
میرے جانے کے بعد پھر میں کس کا انتظار کروں گا؟ کس کے ایصال ثواب کے لیے ترسوں گا؟ اولاد نیک بنی، خدا کی قسم والدین کو کسی اور کے ایصال ثواب کی ضرورت ہی نہیں، ان کے اپنی اولاد کا اتنا 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 ثواب پہنچتا رہے گا کہ والدین اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے، ایک ایک دن میں، دو دو دن میں، ہفتے ہفتے میں ایک ایک قرآن ختم کریں گے، والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ ذرا ضرب دیکھو تو دیکھو، قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ رمضان میں عام اصول 1 نیکی 10 برابر، اور رمضان میں 1 نیکی 70 برابر، تو 70 کو 10 کے ساتھ ضرب دے دو، قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتی، 7 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 70 لاکھ نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہے، ایک سبحان اللہ پر ملتی ہے۔ مجھے فکر ہی کوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، اور تراویح بھی عام نہیں، آپ نے فرمایا سنمت لکم، میں نے اس رات کے تراویح کو تمہارے لیے اپنی سنت قرار دی۔ ایک سنت کی قیمت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ایک سنت کی عزت دنیا و ما فیہا سے زیادہ، ایک سنت کی قیمت دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر۔ ایک بندہ ساری زندگی نفلوں میں گزار لیتا ہے، دوسرا بندہ ایک سنت کی ادائیگی کرتا ہے تو نفلوں سے اس سنت کا ثواب دیا۔ اس لیے مستورات ہو، گھروں میں اپنی ترتیب بنائے، جیسے باقی سارے کام ہو رہے ہیں تراویح کا بھی اہتمام ہو۔ ہم اپنے گھروں میں جا کر اپنی بچیوں کو، بہو ہے، گھر والے ہیں، والدہ ہے، بہن بھائی، بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، ان کے سامنے حدیث رکھیں کہ ہم بھی حضور کے امتی ہیں، ہمیں بھی تراویح پر وہی ملتا ہے جو ایک مرد کے لیے ملتا ہے۔ ایک سجدے پر جنت میں ایک خوبصورت محل تیار ہوتا ہے، تراویح کے ایک سجدے پر 2500 نیکیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، 2500 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ فضیلت جیسے مرد کے لیے، یہی فضیلت عورت کے لیے۔ ہم کوشش کریں کہ خود بھی نیک بنیں۔ رمضان اللہ نے ہمیں نیک بننے کے لیے دیا ہے کہ ہم نیک بنیں، اور اسی نیکی کی پریکٹس ہے، اسی نیکی کی ٹریننگ ہے، اسی نیکی کی مشق ہے۔ نمازیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ذکر اذکار میں وقت گزر رہا ہے، سر کے اوپر ٹوپی آ گئی، نظریں نیچی ہو گئی، ہاتھ میں تسبیح آ گئی، نفل نوافل میں اضافہ ہو گیا، اور نیکی کس چیز میں نہ ہے بھائی؟ رمضان اپنا اثر دکھا رہا ہے، لیکن ہم اثر کو لیتے نہیں ہیں، ہم اثر کو قبول ہی نہیں کرتے۔ گرمی ہو ہمیں گرمی لگ جاتی ہے، سردی ہو ہمیں سردی لگ جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں رمضان کی برکتیں ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی، رمضان کی رحمتیں ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی۔ کوشش کرتی ہے آج سے میں نے اور آپ نے کہ انشاءاللہ 2 دن گزر گئے، مزہ مزہ، آئندہ کے ایک ایک لمحے کو ہم نے انشاءاللہ قیمتی بنایا۔ اگر سکون کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے میں سوتا ہوں تو روزے کی حالت میں میرا وہ سونا بھی میرے لیے ہے، لیکن نہیں کہ بندہ صبح تو سو جاوے تو زور تک پورے تکیڑا پوری تھکاوٹ نہ ختم۔ کوشش کرنی چاہیے، آگے انشاءاللہ اس حدیث کو لے کر چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں نصیب فرمائے، تمام رحمتیں ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اور اس ماہ کے جتنے تقاضے ہیں اللہ ان تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما رمضان کی ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما تمام برکتوں سے ہمارے جھولیوں کو یا اللہ بھر دے ہمارے دامنوں کو یا اللہ بھر دے ہمیں نیک بنا نیکی کی طرف لے جانے کی توفیق نیکی کی طرف ہمیں لے جا نیکی والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما گناہ سے ہمیں دور فرما گناہ سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما گناہ سے ہمیں دور فرما گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما رب کریم سب کے خیر سب کے بھلے کے فیصلے فرما اپنی رضا کے فیصلے فرما ہم سب کے بارے میں اپنی مغفرت اور اپنے بخشش کے فیصلے فرما ہمارے قریبی رشتہ دار بہت ہوئے ہیں رات کو آج جنازہ ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کے مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے سیئات سے درگزر فرما اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ ان کے مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما جتنے مسلمان موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے نمازی پڑوسی مسجد کے محلے والے چک والے پوری دنیا کے مسلمان موحدین یا اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما ہم جو اللہ اعمال کرتے ہیں ہمارے اعمال کے ثواب میں اللہ ان کا بھی حصہ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک يوم نختار